السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، ہم آپ کو تجوید کے سبق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، اور اس موضوع میں تجوید کے جو اسباق ہم نے شامل کی ہیں اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی درخواست پہ ہی اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم تعارفی چند باتیں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وما هو الترتیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، آسانی سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ما ہوا الترتیل، کہ ترتیل کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تجوید کیا ہے اور ترتیل کیا ہے؟ وہ حروف کی تجوید و معرفت الوقوف ہے۔ تو پہلے ہم تجوید کی طرف آتے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید یعنی صفات، تجوید یعنی مخارج، صفات، قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کرنا۔ یعنی اگر ہم قرآن کی تلاوت اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تجوید کا سیکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ تجوید میں ہم مخارج سیکھتے ہیں، ہم حروف کی صفات اور قواعد کو درست انداز سے ادا کرنا سیکھتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو مخارج میں ہم سب سے پہلے آتے ہیں کہ مخارج کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم توجہ نہیں کرتے، اور جس کے لیے علماء نے اور قرآن اور مدارس نے یہ تجوید کا نصاب ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث ہے کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ خالی اچھی آواز سے خالی سر لگا لینے کے ساتھ ہی پڑھنا کافی نہیں ہے، کہ جب تک ہمارے مخارج درست نہ ہوں، حروف درست صفات کے ساتھ ادا نہ ہوں، اور قواعد میں غلطیاں ہوں۔ یہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ ان سے جملے کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو بہت سنگین غلط مطلب ہو جاتا ہے، بلکہ سنگین غلطی کہیں اسے۔ مخارج میں غلطیاں ہم کیسے کرتے ہیں؟ مخارج میں غلطیاں ہم ایسے کرتے ہیں، جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، کسی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے قرآن میں ہے واللہ علیم، واللہ علیم، علیم کہتے ہیں جاننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، واللہ علیم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ واللہ علیم، اب اس میں مخارج کی غلطی دیکھیے کہ واللہ علیم، اس کو اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ آئین کے مخرج کو درست ادا نہیں کرتے، پڑھتے ہیں واللہ علیم۔ استغفر اللہ۔ جیسے واللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور علیم کا مطلب ہے کہ دردناک۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ دردناک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مطلب ہی کہیں کا کہیں سے چلا جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے۔ آپ کے مخارج کی طرف متوجہ نہ ہونے سے
آپ کو دھیان ہی نہیں ہوتا، آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور ان میں بعض اوقات تو مطالب ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سنگین ہے۔ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ صفاتی غلطیاں کیا ہوتی ہیں۔ صفاتی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے کوئی پڑھے اللہ اکبر کو اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لوگ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عربی نہیں ہے، اور یہ قواعد کے حساب سے، گرامر کے حساب سے درست نہیں ہے، اور یہ انداز بھی برا ہے۔ یہ کہتے ہیں صفاتی غلطیاں، کہ ہم اگر اس طرف متوجہ نہ ہوں تو سمجھ میں آئی آپ کو بات۔ اور دوسری کے بعد میں آپ کو تیسری طرف جو متوجہ کرتا ہوں، یعنی ہم نے مخارج کے بارے میں آپ کو بتایا، صفات، اور پھر ہے قواعد کی غلطیاں۔ قواعد کی غلطیاں کیا ہیں؟ قواعد کی غلطیاں یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ لفظ ہے خلقنا، خلقنا، خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو خلق کیا، تو خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں خلقنا تو بالکل ہی مطلب الٹا ہو جاتا ہے اس کا۔ خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان سب عورتوں نے پیدا کیا، ان عورتوں نے پیدا کیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ مطلب ہی تبدیل ہو گیا۔ قواعد میں ذرا سا دھیان نہ دینے سے، یا قواعد کے اوپر آپ کی گرفت درست نہ ہونے سے آپ کتنے زیادہ سنگین غلطیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، یا آپ سے کتنی زیادہ سنگین غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا کہ جب آپ تجوید کو سیکھیں گے۔ اور ایک بات یہ کہ اکثر وہ ہمارے عزیزان جو زیادہ طول عمر کر چکے ہیں، یا 40-50 سال سے اوپر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ارے میاں ہماری تو زندگی گزر گئی، اب جیسا بھی اللہ ہمارا قبول کر لے گا، تو جیسا بھی ہے بس ٹھیک ہے۔ اب یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے، ایک خوش فہمی ہے آپ کی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں توفیق دی ہو ٹھیک ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ہمیں درست کرنے کی توفیق دی، اور ہم کہیں کہ بس اللہ یہی قبول کر لے گا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحد سے محد تک علم حاصل کرنے کا وقت رکھا ہے، اور یہ جو بیچ کا حصہ ہے، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک، یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں آپ علم حاصل کریں گے، اپنی غلطیوں کو درست کریں گے، اور پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو تیار کر کے پیش کریں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تجوید سیکھنے کا کیا فائدہ، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جب تک تجوید کو صحیح نہیں سیکھیں گے، جب تک تجوید پہ ہمارا عبور نہیں ہوگا، اور جب تک ہم مخارج کو درست طریقے سے ادا نہیں کریں گے، تو یقین کر لیں کہ یہ مخارجی غلطیاں، صفاتی غلطیاں اور قواعدی غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گی۔ تو اب یہ تعارفی کلاس جو ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مخارج کیا ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی لفظ نکلنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں سے الفاظ، جملے، حروف ادا ہوں، وہ جگہ مخرج ہے، یعنی نکلنے کی جگہ۔ تو اب مخرج کتنے ہیں بتاتے ہیں جی، کہ مخرج کل 5 ہیں، کل 5 مخرج ہیں جن سے حروف ہجا ادا ہوتے ہیں۔ اور حروف ہجا کتنے ہیں؟ حروف ہجا 28 ہیں، جو ہم تجوید میں پڑھیں گے اس ترتیب سے جو ہم آپ کو سکھائیں گے 28 ہیں، اور اگر الف کو شامل کر لیں تو حروف تہجی، حروف الہجا 29 ہیں۔ یہ جو الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را یا تک، تو یہ جو حروف الہجا ہیں، یہ جو حروف ہم ادا کرتے ہیں، یہ وہ 5 جگہیں ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، مخارج نکلتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہیں؟ وہ مخرج نمبر 1 پہلا ہے ہونٹ، 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 اس کے بعد زبان یعنی زبان کی نوک، ہونٹ یعنی شفتین، ہونٹ شفتین،
یعنی اس کے بعد لسان یعنی زبان، زبان کی نوک، عربی میں لسان کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کیونکہ ہم نے جو مخارج ادا کرنے ہیں، سیکھنے ہیں، وہ زبان کی نوک سے ہوں گے۔ تو پہلا مخرج ہونٹ، دوسرا مخرج زبان کی نوک یعنی لسان، تیسرا مخرج جوف دہن، منہ کا خالی حصہ، منہ کا خالی حصہ جوف دہن، اور پانچواں ہمارا ہے حلق، گلا، حلق، ٹھیک ہے، اور چھٹا ناک کا بانسا، خیشوم، ناک کا بانسا، خیشوم، جس سے ہم نون مشدد اور میم مشدد ادا کریں گے۔ یہ کل 5 مخارج ہیں جن سے ہم مخرج ادا کرتے ہیں، حروف ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب باری باری ہم اگلے اسباق میں سیکھیں گے کہ ہونٹوں سے مخارج کس طرح ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک سے کس طرح ادا ہوں گے، منہ کے خالی حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، حلق سے کون سے ادا ہوتے ہیں، اور خیشوم کیسے کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ باتیں ہم آپ کو اگلے اسباق میں سکھائیں گے، اور امید ہے کہ آپ دلچسپی کے ساتھ ان اسباق کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ یاد رکھیے گا، تجوید سیکھنے کے لیے کوئی زیادہ مشکل ناممکن کام بالکل نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تجوید سیکھنے کے لیے تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اتنے مہینے چاہیے، اتنے سال چاہیے، بالکل کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ ہم آپ کو گارنٹی سے کہتے ہیں انشاءاللہ، پروردگار بڑی بات سے بچائے، کہ اگر آپ ایک ہفتہ کے قریب اگر روٹین کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے یہ درست دیکھیں اور پریکٹس کریں، مشق کریں صرف 10 منٹ کی، اور پھر اس کی طرف توجہ رکھیں، جو حروف آپ سیکھیں مخارج میں، پھر ان پہ متوجہ رہیں کہ جب قرآن میں یا جس جگہ آپ پڑھیں گے ان کو کس طریقے سے جیسے سکھایا گیا ویسے ہی جب آپ ادا کریں گے، تو آپ یقین کر لیں کہ کوئی بڑا کورس نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو جائے تو اور بات ہے، انشاءاللہ العزیز ہم ایک ہفتے میں آپ کو تجوید کا استاد بنا دیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب اس میں دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔